الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہ کافی پیچھے سے ہم یہ یہود کی شرارتوں اور ان کی خباثتوں کا تذکرہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، اور یہاں سے جو ہے کل کے سبق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہود نے کچھ شبہات کیے تھے، کچھ ان کے اشکالات تھے، ان کا جواب دیا گیا تھا، اور کچھ سوالات کیے تھے، ان کا جواب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور قرآن نے بھی ان کا جواب دیا۔ ان میں ایک شبہ ان کا یہ تھا کہ جبرائیل جو ہے یہ فرشتہ ہمارا دشمن ہے، چونکہ یہ عذاب لے کے آتا ہے اور اس نے ہمارے آباء و اجداد کو تباہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بخت نصر یعنی کہ جو بخت نصر نے جب یہودیوں کی جو ہے پٹائی کی تھی تو اس میں بھی یعنی کہ جبرائیل کا ہاتھ تھا، جبرائیل نے بخت نصر کا ساتھ دیا تھا۔ یہ مختلف قسم کے شبہات تھے، تو اس کا جواب کل دیا گیا تھا۔ اور دوسرا شبہ ان کا یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب نبی کریم علیہ السلام نے یہود مدینہ کے سامنے سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو سلیمان علیہ السلام کو انبیاء کے فہرست میں شمار کیا، تو یہود بڑے حیران ہوئے کہ آپ سلیمان کو جو ہے نبی کہتے ہیں، حالانکہ سلیمان تو جادوگر تھے، نعوذ باللہ۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ یہ تو بہت بڑے جادوگر تھے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، سلیمان علیہ السلام نبی تھے۔ تو یہاں قرآن نے بھی ان کی اس بات کی تردید کی کہ وما کفر سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، اس لیے کہ جادو کرنا یہ کفر ہے، اعتقاداً بھی اور عملاً بھی اس کے اندر کفر یعنی ہوتا ہے، تو اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات جو ہیں وہ آسمانوں پر جاتے تھے، اور وہاں پر فرشتوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان جو گفتگو ہوتی تھی اس کو وہاں چھپکے سے سنتے تھے، اور پھر جو باتیں مثال کے طور پہ آج کل ہونے والی ہیں یا پرسوں ہونے والی ہیں، جس تاریخ ہونے والی ہیں، تو وہ باتیں وہاں سے لے کے آتے اور آ کے کاہنوں کو اور نجومیوں کو بتا دے، اور وہ نجومی اس کو لکھ لیتے، اور پھر آگے لوگوں میں اس بات کو یعنی کہ وہ نجومی کچھ ان باتوں کو اور کچھ اپنی طرف سے جھوٹ وغیرہ ملا کر جو ہے نا لوگوں میں اس بات کو پھیلاتے، اور وہ نجومی بھی مشہور ہو جاتے، اور اس طرح یہ بات آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے جو ہے بنی اسرائیل کے اندر جو ہے بہت ہی زیادہ پختہ ہو گئی۔ اور پھر وہ جو اپنی تختیوں پہ جو نجومی نے لکھا تھا، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر سلیمان علیہ السلام نے یہ تمام تختیاں ضبط کی اور ان کے ایک صندوق کے نیچے، صندوق میں بند کر کے اپنے تخت کے نیچے چھپا دیا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام جب دنیا سے گئے، رخصت ہوئے، تو جنات نے پھر بتایا کہ جی اس تخت کے نیچے جو صندوق ہے، پھر اس کے اندر سے وہ تختیاں نکالی گئی، تو پھر اس کے بعد دوبارہ یعنی کہ وہی سلسلہ شروع ہو گیا، اور جادو کے اندر بڑی مہارت ان لوگوں کو ہوا کرتی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں جادو اتنا یعنی کہ زور پکڑ گیا تھا کہ ایک بچے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنگل میں تھا، جنگل میں، تو جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلاں بستی کو جاؤ تباہ کر دو، تو جبرائیل نے کہا اللہ وہاں تو سارے تسبیح لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، سارے ذکر کرنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کیسے تباہ کر دوں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جاؤ فلاں جنگل کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ ہے بنی اسرائیل کا، اس کے پاس جاؤ اور اپنی شکل انسانی بنا لو، انسانی شکل میں جاؤ اور جا کر اس سے پوچھو کہ جبرائیل کہاں ہے۔ تو بہرحال وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب ان کے پاس آئے تو اس بچے نے جو ہے نیچے لکیر وغیرہ ماری، کوئی طریقہ تھا ان کا، ٹھیک ہے، لکیر مارنے کے بعد اس نے کہا کہ بھائی جبرائیل نہ آسمان پر ہے نہ زمین پر، یا جبرائیل تو ہے یا میں ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو اتنا یعنی کہ حد سے گزر گئے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ کیا، تو جادو ان کے اندر بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ اب یہ پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر ایک اور بیماری یہ آ گئی تھی کہ جادوگر کو یہ بڑا یعنی کہ احترام دیتے تھے، اس کی تکریم اور تعظیم کرتے تھے، اور جادو کو پھر سیکھتے تھے اور اس پہ عمل بھی کرتے تھے، یہ کوئی اچھا کام ہے، نیکی کا کام ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے توڑ کے لیے بابل شہر کے اندر 2 فرشتوں کو بھی اتارا، ہاروت اور ماروت کے نام سے، تاکہ وہ فرشتے جا کر ان کو یعنی کہ جادو اور معجزے کے درمیان فرق بتائیں، جادوگر اور نبی کے درمیان فرق بتائیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ فرشتے دونوں آئے اور انہوں نے آ کر جو ہے ان لوگوں کو جادو کی تعلیم دی، اور لیکن ساتھ میں یہ بات بھی فرشتوں نے یہ بتائی کہ دیکھ لو انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہیں، کہیں ہماری وجہ سے تم لوگ فتنے میں نہ پڑ جانا، کفر میں نہ پڑ جانا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال وہ جادو ان سے سیکھتے تھے، اور پھر سیکھ کے اس کے بعد جو ہے وہ اس کو اپلائی بھی کرتے تھے۔ اپلائی کیسے کرتے تھے؟ پھر اس کے ذریعے لوگوں کے یعنی کہ آپس میں جدائیاں، میاں بیوی کے درمیان جدائی کر دی، ٹھیک ہے، لوگوں کے درمیان اختلافات پیدا کر دیے، تو یہ سلسلہ ان کا چل رہا تھا۔
بہرحال یہ یہاں پہ چونکہ جادو کا تذکرہ آیا ہے تو تھوڑا جادو کے متعلق بھی سمجھ لیں، جادو کس کو کہتے ہیں۔ تو جادو کی معارف القرآن کے اندر مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے 3 قسمیں بتائی ہیں کہ جادو کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ جادو کی ایک قسم تو یہ ہے کہ محض نظر بندی اور تخیل ہو، حقیقتاً اس میں یعنی کہ واقعہ میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اس میں صرف یعنی کہ انسانی تخیل اور انسانی ذہن جو ہے اس طرف ایسا یعنی چلا جاتا ہے کہ اس کو بالکل یعنی کہ وہ چیز باقاعدہ متشکل نظر آتی ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید کے بارے میں واقعہ آتا ہے کہ وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کچھ وظائف طلب کیے اور وظائف حضرت نے دی اور چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ کہا کہ حضرت میرے اوپر تو وظائف نے کوئی اثر نہیں کیا۔ تو حضرت نے کہا کہ تیری کسی چیز سے محبت ہے؟ کہا جی ہاں ہے۔ کہا کیا چیز ہے؟ کہا بھینسیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا میرے پاس یہاں ٹھہرو، آپ کے یعنی کہ کچھ میں علاج کرتا ہوں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب وہ شخص ٹھہرا تو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور کہا کہ بھائی اس کمرے کے اندر تو نے صرف یہ خیال کرنا ہے کہ میری بھینسیں میرے سامنے ہیں، میری بھینسیں میرے سامنے ہیں، تو نے اسی خیال کو اپنے ذہن کے اندر راسخ کر لینا ہے۔ تو بہرحال وہ بندہ وہاں بیٹھ گیا جی، ٹھیک ہے، اس کو کھانا بھی وہیں دیا جا رہا تھا۔ اب کچھ دن کے بعد جب اس کو کھولا تو اس کو باقاعدہ اپنی بھینسیں جو ہے نا متشکل نظر آنے لگی، وہ ہاتھ مار رہا تھا یوں کہ میری بھینسیں میری بھینسیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ اس نے چونکہ اپنا ذہن جو ہے نا اس طرح منتقل کیا تو اس کا باقاعدہ اس کو شکل نظر آئی۔ اب چونکہ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو کی یہی بتایا ہے، جیسے تو موسیٰ علیہ السلام کے دور کے جو جادوگر تھے، فرعونی جادوگر، ان کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ساحروا اعین الناس، کہ ان لوگوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا تھا، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا۔ اور دوسری جگہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخیل الیہم بسحرہم انہا تسعی، کہ موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں وہ جو چھوٹی چھوٹی رسیاں تھیں جو زمین پہ ڈالی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں وہ چلتے ہوئے سانپ تھے، حالانکہ حقیقت میں وہ سانپ نہیں تھے، وہ رسیاں تھیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو وہ باقاعدہ سانپ نظر آنے لگے۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے جادو کی کہ وہ یعنی کہ نظر بندی ہوتی ہے لیکن وہ شیطان کے ذریعے، ٹھیک ہے، شیطان ان کو آ کے انسان کو انہیں گمراہ کر دے۔ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم، کہ کیا میں تمہیں یہ خبر نہ بتاؤں، یہ نہ بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتا ہے؟ فرمایا کہ شیطان ہر بہتان باندھنے والے اور ہر گناہ گار پر شیطان اترتا ہے اور شیطان اس کو بہکاتا ہے۔ اور تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ دیکھیں قرآن میں بھی ہے کہ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، یہ یعنی کہ شیطان کا کام ہے کہ یہ لوگوں کو سکھاتا ہے جادو، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ اب تیسری ایک قسم ہے، وہ تیسری قسم یہ ہے کہ جادو کے ذریعے حقیقت کو تبدیل کر دینا۔ کیا یہ ممکن ہے یا ناممکن؟ تو اس میں جو ہے علماء فرماتے ہیں، جیسے امام راغب ہیں اور ابو بکر جساس وغیرہ ہیں اور معتزلہ وغیرہ، وہ حضرات فرماتے ہیں کہ جادو کی یہ قسم نہیں ہے، کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان کو گدھا بنا دیا جائے، ٹھیک ہے، ایک انسان کو پتھر بنا دیا جائے، لیکن جمہور علماء اور محققین کا نظریہ یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے، ایسا ممکن ہے، یہ ناممکن نہیں ہے۔ اور ان کی دلیل جو ہے وہ دلیل میں حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جو واقع ہے ان کے ساتھ وہ پڑھتے ہیں کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لولا کلمات، اگر میرے پاس یہ چند کلمات نہ ہوتے، اقولہن، جن کو میں کثرت سے پڑھتا ہوں، لجعلتنی یہودا حمارا، تو یہودی مجھے جو ہے گدھا بنا دیتے، ٹھیک ہے، یعنی جادو کے ذریعے وہ مجھے گدھا بنا دیتے۔ تو یہ ان کی دلیل ہے کہ دیکھیں یہاں پہ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ باقاعدہ گدھے کا ذکر کیا ہے۔ اصل میں مجازاً جو ہے یہ گدھا کا لفظ جو ہے بیوقوف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں مجازی تو معنی لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حمار کا لفظ موجود ہے تو اسی پہ اس کو معمول کیا جائے، تو یعنی کہ اس سے حیت بھی تبدیل ہو جاتی ہے جادو کے ذریعے۔ اب یہ جادو کا حکم کیا ہے؟ تو جادو کا حکم یہ ہے کہ بھائی جادو سیکھنا، بالکل سیکھنا سکھانا دونوں کفر ہے، ٹھیک ہے۔ اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ شخص کافر ہے، یہ واجب القتل ہے، اس کو قتل کیا جائے۔ البتہ امام صاحب کا کچھ شاگردوں کا یہ قول بھی ملتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ضرورت کے لیے، مسلمانوں کی ضرورت کے لیے اس علم کو سیکھا جائے اور اعتقاد یہ نہ رکھا جائے کہ یہ جادو ہی یعنی کہ مؤثر ہے، مؤثر حقیقی اللہ کی ذات کو سمجھا جائے تو پھر یہ یعنی کہ جائز ہے، لیکن اس میں اعتقاد صحیح ہونا چاہیے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جادو میں اعتقاد کہاں سے صحیح ہوتا ہے؟ جادو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شیطان کو رشوت دینا، یعنی کہ جادوگر وہ ہوگا جو ہر وقت ناپاک رہے گا، گندا رہے گا، غلیظ رہے گا، بدبودار رہے گا، تو وہ اس کا جادو اثر کرے گا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اس کا جادو اثر نہیں کرے گا۔ اسی لیے عورتوں کے اندر، عورت جب حیض و نفاس کی حالت میں ہوتی ہیں تو وہ بھی یہ جادو کا عمل کرتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ جادو جو ہے نا یہ ایک حقیقی چیز ہے اور اس کا ثبوت چونکہ قرآن و حدیث سے ملتا ہے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا،
ٹھیک ہے، لبید بن عاصم کی بیٹیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا اور اس کے توڑ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 صورتیں جن کو معوذتین کہا جاتا ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس، وہ اتاری، ٹھیک ہے۔ تو یہ پورے یعنی کہ اس کا وہ ہے۔ اب باقی ہاروت اور ماروت کے سلسلے میں بنی اسرائیلی روایتیں ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ولا نصدق ولا نکذب، نہ ہم ان کی تصدیق کر سکتے ہیں نہ ہم ان کو جھٹلا سکتے ہیں، کہ جسے مثال کے طور پہ میں نے بھی پہلے ایک روایت آپ کو بتائی تھی، ٹھیک ہے، یہ بنی اسرائیلی روایتیں ہیں، ٹھیک ہے، فضائل میں ان کو چلایا جا سکتا ہے لیکن ان سے کوئی مثال کے طور پہ کوئی وہ دلیل لینا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو انہوں نے یعنی کہ مختلف قسم کی روایتیں یعنی کہ بنی اسرائیل نے جو یہاں پہ ہاروت ماروت کے متعلق کہی ہیں کہ جی یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانی لوازمات کے ساتھ زمین پر اتارا اور پھر یہ ایک عورت پہ عاشق ہو گئے، ٹھیک ہے نا جی، پھر اس عورت نے ان کے سامنے جو ہے 3 شرائط رکھیں تو انہوں نے وہ 3 ہی شرطیں پوری کی، پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو انہوں نے پھر ان فرشتوں نے یعنی کہ اس خاتون کو جو ہے اسم اعظم سکھا دیا، جب اس نے اسم اعظم پڑھا تو وہ زہرہ ستارہ بن کے آسمان میں چلی گئی، جو آج آسمان میں زہرہ ستارہ نا جی کہتے ہیں کہ یہ وہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بالکل من گھڑت باتیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کے یعنی کہ تفسیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور جمہور علماء نے اس کو رد کیا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بہرحال فضائل میں اگر کوئی چلانا چاہے تو کوئی بری بات نہیں، فضائل میں چلائے لیکن اس سے کوئی دلیل نہیں لی جا سکتی۔ باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے، میری آج تھوڑی طبیعت بھی ڈاؤن ہے، وقت بھی زیادہ ہوگا انشاءاللہ، تو یہ انشاءاللہ ترجمہ وغیرہ اس کا کل پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس جادو وغیرہ ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس میں ایک اور نقطہ بھی سمجھ لیں کہ جادوگر اور نبی کے درمیان فرق کیسے کریں۔ عام عوام علماء اہل علم تو کر لیں گے لیکن ایک عام آدمی جو ہے اس وقت کا وہ اور یعنی کہ عام جو ان پڑھ آدمی ہے وہ جادوگر اور نبی کے درمیان فرق کیسے کرے گا، تو اس کا بھی بہت آسان طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ معجزہ جس یعنی کہ نبی سے کوئی ایسی بات صادر ہو جائے جو خوارق عادت ہو، جو یعنی عام انسانوں میں وہ مشہور نہ ہو، اور ایسی بات اگر کسی شخص سے صادر ہو جائے، وہ نیک صالح ہو، متقی پرہیزگار ہو، اگر وہ نبی ہے تو اس کو معجزہ کہیں گے، اگر وہ ولی ہے تو اس کو کرامت کہیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو اگر کسی شخص سے مثال کے طور پر فاسق فاجر شرابی کبابی آدمی ہے، بدبودار آدمی ہے، یعنی کہ نجس رہتا ہے اور غلیظ رہتا ہے، اس سے اگر کوئی ایسی بات صادر ہو جائے جو انسان کی عقل میں آنے والی نہیں ہے تو اس کو کہہ دو وہ جادوگر ہے، ٹھیک ہے، بہت ہی آسان سی بات ہے۔ اب جادو کے ذریعے یعنی کہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، شعبدہ بازی بھی ہوتی ہے بہت ساری، تو ان سے بھی انکار نہیں ہے، شعبدہ بازی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ انسان کی عقل کی بات ہے۔ انسان عقل اگر کسی طرح، جیسے مثال کے طور پہ اللہ والے، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو، اللہ والے جو مراقبہ کراتے ہیں کہ بھئی مراقبے میں آپ اپنا ذہن جو ہے بالکل اللہ کی طرف کریں اور دل میں یہ خیال کریں کہ میرا رب میرے سامنے ہے اور اللہ اللہ کریں، تو ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ وہ مرتبہ دے دیتے ہیں کہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل یعنی کہ نظر آتے نہیں لگتے ہیں، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اور خود حدیث کے اندر آتا ہے جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سامنے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ہماری نماز اور ہمارے اعمال ایسے نہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ سکیں، البتہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنا جو ہے ممکن نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی تجلیات تو بندہ دیکھ سکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے عجائبات دیکھ سکتا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو جو ہے ان چیزوں سے بچائے اور اللہ پاک ہم سب کو جو ہے سچا ایمان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا قبرستان کے اندر چھوٹا بچہ دفن ہوتا ہے نا، جو سانس لے لے، اس کی نماز جنازہ ہوتی ہے، اس کو دفنا دیتے نماز جنازہ پڑھتے، وہ بہت مہنگا بچہ ہے، گورکن کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ